اس ہفتے جو ہماری داخلی سیاست ہے اس کے اندر کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اچانک سے جب ملاقاتیں ہوئی تو سوال یقیناً سب کے ذہن میں تھا کہ اس وقت اس موقع پہ ملاقات کیوں ہو رہی ہے. فار ایگزامپل مولانا فضل الرحمان صاحب سے بلاول بھٹو زرداری ملے. کیا کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ کیا کوئی نئی آئینی ترمیم آ رہی ہے؟ کیا خارجہ معاملات کے اوپر ملاقات ہے؟ یہ سب جو سوالات ہیں یہ ہم پوچھیں. مشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہیڈ آف انویسٹمنٹ سیل اروائی ہیں. اس کے علاوہ علیمہ بی بی کی ملاقاتیں بھی سہیل آفریدی صاحب سے ہوئی. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو مولانا سے ہونے والی ملاقاتوں سے شروع کرتے ہیں. بٹ صاحب, یہ مولانا صاحب کیوں مل رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری سے, صادق صاحب سے؟ یہ یکدم سے کوئی کیا آئینی ترمیم آ رہی ہے کیا کوئی؟ جی بالکل, اصل میں تو آئینی ترمیم ہی وجہ ہے اس کی, اگر پر سے پردہ چیز دیکھی جائے. لیکن سامنے جو نظر آیا اور جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ ہے کہ پہلے ایاز صادق جو مولانا فضل الرحمان کو ملنے آئے, وہ انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں تو اب یہ پراپر وقت ہے, تو آپ بلوچستان میں ہمارے ساتھ آئیں, ادھر مل کر حکومت بناتے ہیں. بلوچستان میں مل کر حکومت بنانے کا مطلب کہ وہاں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی کولیشن ہے اور وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کے ہیں, تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے وہ مولانا کے ساتھ مل کر یہ بنانا چاہتے ہیں. اور اسی طرح مرکز میں بھی انہیں آفر کی گئی, تو ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر اور مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں. اور انہیں یہ بھی کہا ایاز صادق صاحب نے کہ پی ٹی آئی سے بھی آپ کی بات نہیں بن رہی, تو اتنا عرصہ ہو گیا 2 سال, تو اب آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. یہ بات ظاہر ہے لیک آؤٹ ہوئی. اس کا دوسرا پہلو بھی ابھی اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن بہرحال کچھ دیر بعد جو ہیں بلاول بھٹو زرداری وہ بھی پہنچ گئے ایک اور صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے, تو انہوں نے آ کر کہا کہ آپ مولانا ہمارے ساتھ حکومت میں آئیں سندھ اور بلوچستان میں. یعنی بلوچستان میں وہ بھی کہہ رہے ہیں, تو اور ان کا بھی یہی مطلب ہوگا کہ پی ایم ایل این کے بغیر آئیں اور ہم حکومت بنائیں, اور اوپر پھر مرکز میں ظاہر ہے پھر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں آئے گی مولانا کے ساتھ. تو یہ 2 باتیں ہوئیں. پھر تیسری جی ڈی اے والے آئے اور انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں سندھ میں رہیں. تو یہ ان کا تو اب سیاسی حالات جو ہیں دونوں جماعتوں کے اچھے نہیں ہیں, تو ان کے ساتھ آپ نہ جائیں. تو تینوں کو مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ مجلس شورا کا ان کا اجلاس جو آج بھی ہے وہ اس میں وہ یہ فیصلہ کریں گے. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. سامنے سے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ دونوں بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ مائنس کر کے اور اس طرح حکومت بنانا چاہتے ہیں. لیکن بس ایک اور چیز بھی جو ہمیں پتہ چلی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نورا کشتی بھی ہو اور آپس میں ملے ہوں, جیسے آگے پیچھے ہیں, اور اس کی وجہ جو ہے وہ 28ویں ترمیم ہے. دونوں صورتوں میں 28ویں ترمیم کا دباؤ تو موجود ہے, لیکن یہ جو دوسرا پہلو ہے کہ یہ آپس میں طے کر کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ اتنا رولا پڑ جائے اور سیاسی جو ہے وہ معاملات مزید خراب ہوں اور 28ویں ترمیم پھر وہ نہ آئے, کیونکہ وہ صوبوں میں حکومت جس کی بھی ہے وہ تو ان کے حق میں وہ نہیں ہے جو 28ویں ترمیم کی ابھی تک تجاویز سامنے آئی ہیں. خاص طور پر پیپلز پارٹی تو بالکل اس کے وہ خلاف, لیکن ان دباؤ بڑا شدید ہے. اور اتنا ان کی جو یہ دونوں جو کہہ لیں کہ صاحبان جو ملے ہیں مولانا کو, ان کی گفتگو سے صاف پتہ لگتا ہے کہ اب دباؤ آخری کہہ لیں کہ وہ شاٹ انہیں لگ رہی ہے کہ زیادہ وقت نہیں ہے ان کے پاس, اور 28ویں ترمیم کے لیے انہیں ہاں یا نہ جو بھی ہے وہ کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. اور ویسے تو دونوں تینوں ملے تو سامنے جو پریس لی یا جو بھی بتایا گیا, کوئی کہہ رہا افغانستان کا معاملات, کوئی ایران اسرائیل جنگ, کوئی پارلیمانی امور, لیکن حسر تو یہ دیکھیں نا باہمی دلچسپی کے امور ہے نا, یہ بڑا ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے, آپ وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا ملاقاتیں اور بھی ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کیمپ کی, کیا اس وقت؟ ہاں جی, ملاقاتیں بالکل پی ٹی آئی والے اس وقت تو اپنا ان کو اندرونی جو ہیں وہ معاملات وہ پڑے ہیں وہ مولانا کے ساتھ, تو وہ بھی ان ٹچ ہیں, وہ کوشش کرتے رہے ہیں, ابھی بھی وہ انہیں ملتے ہیں. لیکن ایک ملاقات جو ہے ان کے علیمہ خانم یا سہیل آفریدی کی ہوئی, وہ آپ کے پروگرام میں بھی ڈسکس ہوئی. وہ اب الحمدللہ وہ سارے اس کے ثبوت سامنے آنا شروع ہو گئے, تصدیق شروع ہوگی. اس پہ بڑی تنقید بھی ہوئی اروائی پہ, کیونکہ ہم نے وہ خبر بریک کی تھی. بہرحال اسی طرح کی ایک ملاقات صرف پی ٹی آئی نہیں, میاں صاحب بھی کچھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور عید سے دوسرے روز ان کی
لاہور میں ان کی رہائش گاہ میں اہم ملاقات ہوئی، اور اس میں دو جو ذرائع مسلم لیگ نون کے جو ذرائع ہیں ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ مثبت ملاقات تھی، اور جو اس وقت ملک کو درپیش چیلنجز ہیں اس پر بات چیت ہوئی، لیکن اس طرح کی ملاقات ہونا تو بات چیت تو وہ شہباز ان کے گھر کی حکومت ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں، ہر سنڈے کو شہباز شریف جو ہیں وہ ان کے ساتھ لنچ کرتے ہیں، تو اس میں تو یہ کوئی خاص بات تو وہ کوئی اور ہی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جو دوسرے ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو پرفارمنس ہے حکومت کی اس پر بات ہوئی ہے، اور ایون میاں صاحب کا بھی اگر آپ جانیں کہ میرا خیال آپ کے پروگرام میں یہ بھی بات ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، میاں صاحب مری میں تھے تو ایک صاحب مسلم لیگ نون کے انہیں ملنے گئے تو انہوں نے سخت تنقید کی تھی، ریزرویشن شو کی تھی وزراء پر، وفاقی وزراء پر، اپنی ہی یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت، اور یہ کہا تھا کہ یہ کیا وزیر ہیں، اور ان کے نام بھی لیے تھے، ہم نہیں ان کے نام لیتے، لیکن میاں صاحب کا بھی کچھ ان کو بھی ہے، یعنی کیبنٹ ری شفل ہم دیکھیں گے بٹ صاحب، کیبنٹ ری شفل دیکھیں گے؟ بس اس آخری سوال آپ سے جاتے جاتے پوچھ لیں۔ ری شفل وہ تو پہلے ہی ہے، وہ تو معاملہ بالکل اور ہے، لیکن یہ ملاقات جو تھی یہ کچھ اور ہی ری شفل نہ ہو جائے، بہرحال یہ حالی کیبنٹ تو وہ کچھ اور چیز ہے، لیکن یہ ملاقات اہم تھی اور سنجیدہ ملاقات تھی، اور اس کے ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد ہمیں کچھ چیزیں نظر بھی آئیں اس کے۔ چلیں ہم آپ کو دعوت دیں گے اپنے پروگرام میں، بہت شکریہ۔